دوستو، جب قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے، کوئی پیدل ہوگا تو کوئی سواری پر، کافر موقع پر چلتا ہوا میدان حشر کی طرف جائے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پیاس کی شدت میں ترس رہے ہوں گے، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم، 2 صفیوں کی جماعت الگ کرو۔ عرض کریں گے، کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا، 100 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا، غم کے مارے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، لوگ ایسا دکھائی دیں گے کہ نشے میں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اور یہ تکالیفیں 2-4 گھنٹے کی نہیں ہوں گی، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا۔ قریب آتے کہ گزر چکا ہوگا، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہوں گے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی معلوم نہیں کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ مشورے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ غرض لوگ ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، اللہ نے آپ کو اپنے نئی قدرت سے دستی قدرت سے بنایا اور جنت میں آپ کو رکھا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیجیے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ آج رب نے ایسا غضب فرمایا کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے، آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے، نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہے۔ لوگ اسی حالت میں نوح کے پاس جائیں گے، لیکن یہاں بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی تو کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، مجھے تو اپنا اندیشہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ فرمایا تھا۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے، آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے، تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہو، جو آج بے خوف ہے اور وہ تمام اولاد آدم کا سردار ہے۔ دوستو، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرمائیں گے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے حاضر بارگاہ رب کیا عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، اور بہت سے فضائل بیان کریں گے آپ کے، اور عرض کریں گے، حضور ملاقات تو فرمائیے، ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں؟ حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں ارشاد فرمائیں گے، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے ہو، اور یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں اور سجدہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوگا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک کا عمل نہیں، اسے بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اب تمام انبیاء اپنی آمد کی سفارش فرمائیں گے، اولیاء کرام حفاظ شفاعت فرمائیں گے، اور آخر میں سب جنت میں چلے جائیں گے۔ دوستو